عاشقوں کی عید ہی ہو جائے گی، نظر میں عاشقوں کی عید ہی ہو جائے گی، ان کے سرحال تو سرکار مدینہ ہوں گے، ان کے سرحال تو سرکار مدینہ ہوں گے، چل چل ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے، حشر سے کیوں پریشان گناہگار تم، حشر سے کیوں پریشان گناہگار تم، اپنے حامی وہاں سردار مدینہ ہوں گے، اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے، حشر میں جائیں گے عطار یوں انشاء اللہ، حشر میں جائیں گے عطار یوں انشاء اللہ، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اعلان یہ ہوا تھا کہ منگل کی رات سے خواہ چاند ہو یا نہ ہو، مدنی مذاکرے عید کی رات تک جاری رہیں گے۔ الحمدللہ حسب اعلان مدنی مذاکروں کا آغاز ہو چکا ہے، اور حسب معمول تلاوت نعت شریف اور نعت شریف کے بعد سنت و بھرا بیان، اور انشاءاللہ پھر اسی دوران امیر اہل سنت کی تشریف آوری، اور پھر امیر سنت کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی آنے والے اس مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، اور ان کے ایام میں اللہ تعالی ہمیں عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق بھی عطا فرمائے، کہ بڑے بابرکت اور مبارک ایام ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، بلکہ ان ایام میں تو اس کے تو دن اور رات کے جو فضائل کتابوں میں لکھے گئے اور جو روایتیں اس میں جو بیان کی گئی ہیں، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان ایام کی قدر بھی عطا فرمائے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں ڈھونڈ رہا تھا ایک روایت کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عشرۂ ذوالحجہ، اب یوں سمجھیے کہ پاکستان میں جو کل
مغرب کے بعد جو شروع ہو رہی ہے رات، جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، کل مغرب کے بعد جو مہینہ شروع ہو رہا ہے پاکستان میں، وہ ماہ ذوالحجہ ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کے حساب سے، اسلامی مہینوں کے حساب سے آخری مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ تو یہ الحمدللہ کل جو ہمیں مبارک مہینہ نصیب ہونے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اس مہینے کو پانا نصیب فرمائے۔ تو یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے دن کے روزے رکھنے کی اللہ توفیق دے، اس کے رات کے قیام کی اللہ تعالیٰ میں توفیق دے گا، اس کی راتیں ہم عبادت میں گزاریں کہ اس کے ثواب کو بھی ہم نے سنا ہے۔ اور پھر یہ خاص مہینہ ہے، اور اگر ہم بات کریں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی، زادہم اللہ شرفا و تعظیما، کہ وہاں پر جو اس وقت عاشقان رسول کا جو ایک ہجوم ہوگا، دھوم دھام ہوگی، اور وہاں غالباً ہو سکتا ہے کہ ماہ ذوالحجہ کی آج پہلی تاریخ ہو چکی ہو، متوقع ہے، امید تو ہے کہ ہو چکی ہوگی، عموماً ایک تاریخ کا یہاں اور وہاں میں فرق رہتا ہے۔ تو وہاں ماشاءاللہ حج کا موسم ہے، بلکہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ تو یہ حج کا بابرکت مہینہ بھی ہے کہ اس کی تاریخوں میں اب 8 ذوالحجۃ الحرام سے جو خوب قافلوں کے قافلے مینا روانہ ہوں گے، پھر مینا سے وقت گزار کر اپنا جو ایک وقت ہے مخصوص، اس کے بعد یہ عرفات روانہ ہوں گے، پھر عرفات کا قیام وہاں جو ایک مخصوص وقت ہے گزار کر یہ مزدلفہ روانہ ہوں گے، مزدلفہ کا ایک اپنا قیام ہے، ایک مخصوص وقت گزار کر پھر یہ مینا کی طرف بڑھیں گے، اور رمی جو شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، اس عظیم عبادت کو وہ انجام دیں گے۔ دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو، یعنی ایک وہاں پر ایک مقام ہے، وہاں ایک پتھر ہی بنا ہوا ہے، مگر ایک نشانی ہے وہ، کہ وہ ایک نشانی ہے کہ یہاں پر پتھر مارو، کنکریاں مارو، ساتھ ساتھ کنکریاں، اور چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، منزلہ یعنی وسط، درمیانہ یہ شیطان، تو یہ رمی جمرات اسے کہتے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں کی بات کریں رمی جمرات کی، اور پھر رمی جمرات کے بعد عاشقان رسول قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہم بھی یہاں کرتے ہیں، وہ وہاں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو یہ بھی کتنا یاد ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی، کہ وہ شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں، جانور کا ذبح کرنا یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس میں یادیں ہیں۔ تو یہ ایک یوں سمجھے کہ بزرگ ہمارے جو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے گزرے ہیں، ان کی یادوں کا ایک طرح سے مجموعہ بھی ہے حج، جو اس وقت خوش نصیب مکہ مکرمہ میں لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ کو بھی اس بابرکت مقام کی زیارت نصیب کرے، اللہ مجھ گناہگار کو بھی وہاں کی زیارت نصیب کرے۔ تو ماہ ذوالحجہ یہ بڑی یادوں کو لیے ہوئے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے اس میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں ہیں اس میں، مکہ مکرمہ کی آباد کیسے ہوا اس کی یادیں ہیں، کعبہ مشرفہ کی جو تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کی، اس کا تذکرہ اس ماہ مبارک کا خاص تذکرہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب ترتیب ہے
میرے پاس، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت، ان کا تعارف، ان کی زندگی کے مختلف واقعات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات، پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک، حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک، ان دونوں کا کچھ نہ کچھ تعارف انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرنے کی نیت ہے۔ اور پھر اس ضمن میں جو قرآن کی آیات کریمہ اس اور اس کے علاوہ دیگر عنوانات پر جو قرآن کریم کی آیات مبارکہ بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ اس کی تلاوت بھی آپ کو دکھانے کا، سنانے کا ذہن ہے۔ پھر اس کے متعلق جو تفاسیر بیان کی گئی، پھر حدیثوں میں جو بیان آیا، پھر حدیثوں سے جو اس کی جو شروحات بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں بیان کرنے کا ذہن ہے۔ لیکن چونکہ کل ذوالحجۃ الحرام کی پہلی تاریخ پاکستان میں شروع ہونے جا رہی ہے، تو میں نے آپ کو ایک روایت بیان کی، حدیث بیان کی کہ اس کے دن کے روزے رکھنا اور اس کی راتوں کا قیام کتنا افضل ہے۔ اگر اس پر ہم غور کریں، دیکھیں روزے تو ماہ رمضان کے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، اور یہ دیگر نفلی روزے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرض روزوں کے علاوہ دیگر ایسے مہینے عطا فرمائے کہ جن کے مہینوں کے روزے بڑے برکت والے اور فضیلت والے پائے، جیسے کہ ماہ ذوالحجہ کا روزہ، اچھا آپ کا عاشورے کا روزہ، اگلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم جانور کی قربانیاں دیتے ہیں، تو وہ مہینہ بھی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ 10 محرم الحرام کے کئی ایسے واقعات ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی مدنی مذاکروں کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے جاری رہنے کی امید ہے۔ تو یہ جو ایام ہیں، مہینے ہیں، اسی طرح رجب المرجب کے خاص ایک مہینے کو خاص روزوں سے نسبت بھی ہے، اس کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، ماہ شعبان کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یوں اگر ہم پورے سال کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو مختلف ایسے ایامات، اسی طرح پورے ماہ میں یہ 3 روزے رکھے جاتے ہیں، ایام بیس کے روزے اس کو کہا جاتا ہے، تو ان روزوں کی ایک اپنی فضیلت ہے، پیر شریف کے روزے کی اپنی فضیلت ہے، صوم داؤدی کی ایک اپنی فضیلت ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ نہ رکھنا۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارے اسلام و دین میں روزوں کو بڑی امپورٹنس اور بڑی اہمیت حاصل ہے، روزوں کو بڑی امپورٹنس، بڑی اہمیت حاصل ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے رکھے۔ ماہ رمضان کے تو روزے فرض ہیں، میں اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ روزے رکھے، اور بزرگوں کے اگر ہم واقعات پڑھتے ہیں تو ان میں سے کئی ایسے بزرگ، ہم اگر اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں تو کئی ایسے بزرگ گزرے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ صائم الدہر تھے، یعنی وہ روزانہ روزے رکھتے تھے، اور ان کو قائم اللیل بھی کہا جاتا تھا کہ دن رات کو یہ قیام کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ تو البتہ وہ 5 روزے جو اسلام و دین میں جن کو رکھنے کی اجازت نہیں، حرام کیے گئے، ایک عید الفطر کا روزہ اور 4 یہ ماہ ذوالحجہ میں جو 4 روزے آتے ہیں، ان کے منع ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ باقی بزرگوں نے سال بھر کے، زندگی بھر کے روزے بھی رکھے۔ امیر سنت بھی الحمدللہ کثرت کے ساتھ اکثر روزے سے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کی زندگی کا ایک انداز ہے۔ تو روزے اس کے جہاں اخروی فوائد ہیں، جنت کے وعدے ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رضا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی ادا ہے، اور بہت کچھ اس میں چھپی ہوئی یہ چیزیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے دنیاوی فوائد بھی بے حد و بے شمار ہے۔ اسپیشلی اگر ہم اس کے طبی فوائد، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر اگر ہم بات کریں تو روزے کے ایک اپنے فائدے ہیں جو آپ رمضان مبارک کے مہینے میں بھی سنتے ہیں کہ معدے کا صاف ہونا، اور پھر اعتدال آنا طبیعت میں، طبیعت کا حشا بشاش ہونا، تو اس کے بہت سارے فائدے ہمیں پورا سال، طبی فائدے بھی ہیں اور روحانی فائدے بھی ہیں، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کی بھی امید ہے۔ تو میری تمام تر عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ جن سے ہو سکے اللہ توفیق دے
تو ماہ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی کل رات پاکستان میں کل رات سے جو شروع ہوگا اور عید کی رات تک، یہ جو عید 10 ذوالحجہ جو ہماری عید قربان جس میں ہوتی ہے، تو عشرہ 10 کو کہتے ہیں. تو شروع یہ جو 10 دن ہیں اس کے روزے رکھنے کی آپ جن سے ہو سکے نیت کریں. اور پھر رات کا قیام، تو رات کے قیام میں ظاہر ہے کہ عبادت بھی، یعنی عبادت اس سے ہم مراد لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی ہے. تو دیکھیں یہ عبادت کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو مواقع عطا فرمائے اور حدیثوں میں یہ مضامین آئے ہیں. تو اس کے رات کے قیام کو، رات کی عبادت کو بھی لازم لیں. اب عبادت سے مراد کیا؟ عبادت کی تعریف جو امیر سنت نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، وہ لکھی ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. تو اب ظاہر ہے کہ عبادت کئی طرح کی ہے. آپ رات کو نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، یقیناً یہ بھی زبردست عبادت ہے. اچھا، والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری، حسن سلوک، اللہ افضل ترین عبادتوں میں اس عبادت کو بھی لیا جائے گا. یعنی ہمارے ایک عبادت کے ایک تصور ہے، وہ ہو تسبیح سے تعلق رکھتی ہے یا تلاوت سے تعلق رکھتی ہے یا نوافل یا صرف نماز سے یا مسجد کے قیام سے تعلق رکھتی ہے. بہت خوبصورت بات ہے تسبیحات کا پڑھنا. یہ بھی حدیثوں میں تسبیحات ہمیں تعلیم کی گئی ہیں، تلاوت کے فضائل حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح مسجد کا رہنا، اللہ، اور مطلب مومن کا دل تو مسجد میں لگتا ہے، تو مسجد میں رہنے کی، مسجد کا ثواب اٹھانے کی، نفلی اعتکاف کا ثواب اٹھانے کی اپنے فضائل ہیں. مگر ساتھ ساتھ اور بھی عبادات ہیں. ان عبادات کو اگر ہم غور کریں، اور بڑی افضل سے افضل عبادات ہیں، ان میں علم دین سیکھنا بھی یہ افضل ترین عبادت میں شامل کیا گیا ہے. ہمارے عموماً جیسے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، باہر شریعت کا مطالعہ کر رہا ہے اور اپنے فرض علوم کو سیکھ رہا ہے، یا نماز کے احکام جو امیر سنتی کتاب ہے اس کا مطالعہ کر رہا ہے، اور بڑی مطلب کہ اس میں اپنے فرض علوم، نماز کا بیان، تو غسل کا بیان، تو وضو کا بیان، قضا نمازوں کا بیان، تو مسافر کی نماز کا بیان، تو جمعہ کا بیان، تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ وہ اگر پڑھ رہے ہیں، تو کوئی ایسا یہ مطالعہ کر رہے ہیں اور ایک شخص ساتھ کھڑے ہوئے نفل نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے عموماً جو مزاج ہے وہ نفل نماز پڑھنے والے کو ہم زیادہ فضیلت دیں گے کہ یہ زیادہ عبادت گزار ہے. بہت اچھی بات ہے کہ وہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ان کے اوپر علم کا سیکھنا فرض تھا، جو نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اور علم کا سیکھنا فرض تھا کہ ان کے پاس وہ فرض علم نہیں ہے، تو انہیں اس نفل نماز کو چھوڑ کر فرض علم حاصل کرنا چاہیے تھا. جو فرض ہے اس کو ڈیفینیٹلی پرائورٹی دی جائے گی کہ یہ فرض ہے، اور جو واجب ہے علم اس کو اس کے درجے پر اس کو اہمیت دی جائے گی. سنت ہے، پھر مستحب ہے، نوافل وغیرہ کا درجہ آتا ہے. تو علم دین حاصل کرنے کی طرف میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ان دنوں میں بھی خاص کر جیسے کہ راتیں عبادت کے لیے، دن بھی عبادت کے لیے، روزے رکھنے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا کرے. تو میری مدنی التجا ہے کہ آج ہی نیت کر لیں تاکہ کل رات سے ہی ہمارا سلسلہ، بلکہ آج سے ہمارا سلسلہ شروع ہو جائے. وہ مطالعہ کرنا ہے. نماز کے احکام کتاب اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مقتوط المدینہ سے حاصل کر لیں، ویب سائٹ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے. تو انشاءاللہ اس کے بھی آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ تفسیر قرآن صراط الجنان بھی لے لیں، اس کا مطالعہ شروع کر لیں. اس کو چاہیں تو آپ موبائل فون میں 10 کے 10 جلدیں ہیں اس کی، ڈاؤن لوڈ کر لیں اور نیت کریں کہ میں انشاءاللہ علم دین حاصل کروں گا. اس میں تلاوت بھی ہے اور علم دین کا بھی اس میں بہت سارا مواد موجود ہے. حدیثیں لکھی گئی ہیں، فقہی مسائل لکھے گئے ہیں، اور دنیا اور آخرت کے کام آنے والی بے شمار باتیں تفسیر صراط الجنان میں بھی لکھی گئی. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو تلاوت بھی کا بھی آپ ثواب انشاءاللہ حاصل کر رہے ہوں گے، پھر اس کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا بھی انشاءاللہ تعالی آپ ثواب حاصل کر رہے ہوں گے. ویسے ہمارے بزرگوں کا ایک قول کتاب میں نے پڑھا تھا، وہ میں آپ کو ایک قول بیان کرتا ہوں. شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اس قول سے بھی فوائد حاصل ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی قول یہ کہ علماء قرآن مجید کا ترجمہ بلا تفسیر و حدیث کا، یعنی بلا تفسیر حدیث کا جو ترجمہ
جو تشریح نہیں ہوتی، جس میں عوام کے سامنے بیان کرنے کو ناپسند کرتے ہیں. یہ نزہۃ القاری میں پہلی جلد صفحہ نمبر 491 کے حوالے سے یہ ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اور صرف ترجمہ بیان کریں اور اس کی تشریح بیان نہ کی جائے، اس کی تفسیر بیان نہ کی جائے. حدیث اور صرف اس کا ترجمہ بیان کیا جائے، پھر اس ترجمے کے ساتھ ساتھ اگر اس کی شرح بیان نہ کی جائے تو آپ کو شاید اندازہ ہوگا جو سوشل میڈیا سے جو لنک کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا سے جن کا تعلق ہوتا ہے، کہ لوگ حدیث پڑھتے ہیں، آپ کو حدیث کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں، دیکھو حدیث میں تو یہ آیا ہے. اب انہوں نے شرح آپ کے سامنے بیان کی نہیں. اچھا، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ بھائی آپ نے حدیث تو بیان کر دی، ترجمہ تو بیان کر دیا، اس کی شرح تو بیان کرو کہ اس کی شرح کیا ہے. کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ بعد میں پھر کوئی اور قول بھی ہو جو اس قول کے مطلب کہ وہ اس کو ختم کر رہا ہو. یہ بچے سے آیت کریمہ کو آپ کو بیان کرتا ہے تو آیت کریمہ بیان کی اور اس کا ترجمہ بیان کر دیا، اس کو کہتے تو اس کی تفسیر تو بیان کرو، اس ترجمے کا معنی کیا ہے، اس ترجمے کا مطلب کیا ہے، اس ترجمے سے جو میں نے پڑھا، جو میں نے سنا، جو یہ آیت کریمہ جو عربی میں ہے، میرا رب اس آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، اس کی کوئی وضاحت تو ہوگی نا. کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے آگے قرآن کریم ہی بیان کیا، قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور پھر اس کو سمجھایا بھی تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کی تفسیریں بیان کی ہیں، اور جس کو تفسیر بھی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ کے ذریعے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے جو بھی درجے ہیں، انہیں تو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے، مدنی چینل کے ناظرین کہ اور جو حاضرین ماشاءاللہ مختلف مقامات پر فیضان مدینہ میں جہاں جہاں آپ جمع ہیں، کہ تفسیر ضرور پڑھیں. اور میں تفسیر صراط الجنان جو قرآن کریم کی تفسیر ہے مخطوط المدینہ سے حاصل کریں اور اس کو بالکل اپنے مطالعے میں لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی خوب برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ امیر سنت کی بھی اللہ کی رحمت سے اب زیارت ہو رہی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور عین قریب انشاءاللہ سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. تو اب جو سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا تو ڈیفینیٹ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ امیر سنت کا یہ مدنی مذاکرہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. یہاں پر قرآن کریم کی آیت بیان ہوگی، ترجمہ بیان ہوتا ہے، اس کی تفسیر بیان ہوتی ہے. یہاں حدیث بیان ہوتی ہے، اس کا ترجمہ بیان ہوتا ہے، اس کی تشریح شرح بیان ہوتی ہے. اقوال و بزرگان دین ہے، کیا ارشاد فرمایا، یہ بیان. یعنی اسلام و دین جو ہم مدنی مذاکرے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک دین پہنچا اور صحابہ کرام کے ذریعے جو ہم تک دین پہنچا، اور ہمارے تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین اور عاشقان رسول، مفسرین، محدثین کے ذریعے جو آج تک ہم تک دین پہنچا، اسی دین کو امیر سنت مدنی مذاکرے کے ذریعے ہم تک پہنچانے کی کوشش فرماتے ہیں. تو میری تمام تر عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ آپ ضرور مدنی مذاکرہ روزانہ رات کو، آج سے جیسے مدنی مذاکرے شروع ہوئے تو روزانہ رات کو یہ مدنی مذاکرے دیکھنے کا آپ سلسلہ رکھیں. انشاءاللہ بقرہ عید تک، عید کی رات تک یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا. پھر انشاءاللہ عید کی نشریات وہ پھر اپنی جگہ پر ہوں گی. عید کے دنوں میں جو کچھ ہو رہا ہوگا، قربانی کے جانور ہوں گے، قربانیاں ہوں گی، تو انشاءاللہ اس مدنی مذاکرے میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے. اور اللہ نے چاہا تو بڑی دلچسپ سوالات اور دلچسپ انداز میں آئیں گے. پھر ایک فائدہ اور بھی انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکروں سے آپ کو اللہ نے چاہا تو میسر آئے گا. وہ یہ ہوگا کہ قربانی کے جانور کے متعلق بہت ساری معلومات، قربانی سے متعلق بہت ساری معلومات انشاءاللہ عز و جل اس مدنی مذاکرے کے ذریعے ملیں گی. تو آپ کے ذہنوں میں سوالات بھی ہوتے ہوں گے قربانی سے بارے میں، قربانی مجھ پر واجب ہے یا نہیں ہے، قربانی کا جانور لینے کا طریقہ، لینے کا انداز کیا ہونا چاہیے. اسی طرح قربانی کے گوشت کے حوالے سے سارا خود کھا جاؤں یا کسی کو دوں بھی، اس حوالے سے سنا ہے آج کل فریج اور ڈیپ فریزر کافی بک رہے ہیں. ان دنوں میں دکاندار فریج اور ڈیپ فریزر فٹ پاتھوں میں رکھ دیتے ہیں
ایسے بھی مطلب ایسا لگتا ہے کہ دو منڈیاں لگی ہوئی ہیں، ایک فریج اور ڈیپ فریزر کی اور ایک جانوروں کی، کہ اس کو کاٹ کر ڈالا ہوا ہے. تو یہ دو طرح کی اس وقت مارکیٹیں بڑی گرم ہوتی ہیں. پھر تیسرا جو بزنس گرم ہوتا ہے وہ ہمارے گوشت فروش اسلامی بھائیوں کا ہوتا ہے کہ جانور کاٹنے کے لیے بکنگ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. تو کس سے بکنگ کرنی ہے، کون جانور کاٹے، ہمارے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. انشاءاللہ عید سے پہلے سلسلہ آپ دیکھیں گے، ڈاکٹروں کے ساتھ ہمارا ایک سلسلہ ریکارڈ ہوا ہے. اس میں گوشت کے حوالے سے اور بیماریوں سے بچنے کے حوالے سے، گوشت فروشوں کے حوالے سے، اور بہت ساری الحمدللہ اس میں آپ کو مدنی پھول ملیں گے. یہ انشاءاللہ امید ہے کہ بقرہ عید سے پہلے انہی دنوں میں آپ کو کسی وقت وہ سلسلہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کی پروموشن بھی ہوگی اللہ کی رحمت سے. تو یہ سلسلہ بھی امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. میں دعوت دیتا ہوں کہ جب اس سلسلے کا اعلان ہو تو دیکھیے گا ضرور انشاءاللہ. اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی. سلسلہ اگر عمل کریں گے تو عمل کرنا بھی ضروری. اب ڈاکٹر دوائی تو لکھ کر دے دیتا ہے، اب دوائی دیکھنے سے فرق پڑ جائے تو پھر کیا چاہیے؟ آج میڈیکل اسٹور میں جائے، دوائی دے کے واپس آ جائے. لیکن دوائی لینی بھی پڑتی ہے، کھانی بھی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی بھی کرنی پڑتی ہے. تو الحمدللہ پھر شفا کی بھی صورت بنتی ہے. ماشاءاللہ امیر سنت کی آمد ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے جو چاند رات تک عید کی رات تک جو سلسلہ یہ ہمارا جاری رہے گا، اس میں آپ کے ذہنوں میں آنے والے سوالات آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں. امیر سنت کا جو فیس بک کا جو پیج ہے اس پر بھی آپ آئیں اور اس پر بھی آپ ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھ سکتے ہیں. اور اس پر ماشاءاللہ بہت سوالات ہمارے عاشقان رسول کرتے بھی ہیں. مگر یہ ایک مدنی التجا کرتا چلوں، جو سوشل میڈیا پر جو آتے ہیں ایک اتنی مدنی التجا ہے کہ جب آپ آئیں تو مہربانی کر کے آپ اپنا وہ جو کامنٹس جہاں آ رہے ہوتے ہیں نا، تاثرات آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو آپ سویپ کر دیں، انگلی سے سرو کر دیں گے تو یہ ہٹ جائیں گے اور آپ کو صرف اور صرف امیر سنت کا مدنی مذاکرہ آپ کو سنائی دے رہا ہوگا، نظر آ رہا ہوگا. جب آپ کامنٹس پڑھتے ہیں، تاثرات جب پڑھتے ہیں، تو یہ الیاس قادری ضیائی، مولانا الیاس قادری ضیائی یہ ہے آپ کا فیس بک کا پیج. تو اس پر آئیں گے تو یہ کامنٹس آتے ہیں، تو اس کو برائے کرم آپ نہ دیکھیں اور اس کو ہٹا دیں. یہ ہٹ بھی سکتی ہے چیز، جب ہٹ جائے گی تو آپ کے سامنے آئیں گے، ورنہ وہ آپ کی توجہ بٹا رہی ہوتی ہے. یہ امیر سنت کے فیس بک کا پیج ہے، تو ضرور اس پر آئیے. اسی طرح یہ ہماری ویب سائٹ کا پیج ہے، لائیو چیٹ کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں. اس دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو آپ کھولیں www.dawatIslami.net. اس پر آئیں گے تو یہاں لائیو چیٹ لکھا ہوگا، آپ اس پر جا کر آپ سوال اپنے تحریر کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا شعبہ ہے، وہ سوالات ہم تک پہنچاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لائیو چیٹ کے ذریعے سوالات بھی آپ مدنی مذاکرے میں پوچھ لیے جائیں. ساتھ ہی ساتھ موبائل SMS آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہوں گے، اور اس نمبر کے مطابق آپ اپنا SMS کر کے آپ اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں. تو سوالات بھی اس ذریعے بھی ہم تک پہنچتے ہیں SMS کے ذریعے. ساتھ ساتھ واٹس ایپ آج کے دور میں بڑا آسان ذریعہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے واٹس ایپ کے ذریعے بھی تحریری سوالات یا اپنے صوتی وائس کے ذریعے اپنے سوالات، اپنے تاثرات، اپنے جذبات، اپنی نیتیں، اپنے احساسات آپ مدنی چینل پر بھیج سکتے ہیں. ہمارا پورا ایک مدنی عملہ ہے جو آپ کے اس طرح کے ان ذرائع سے سوالات لینے، احساسات لینے، مدنی آپ کے مشورے لینے، آپ کے تجربات، اگر اس موضوع کے جو موضوع چل رہا ہو تجربات ہو تو ان تجربات کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. ذرائع کھلے ہوئے ہیں. میں تو یہ کہوں گا اے عاشقان رسول کہ آج کے اس دور میں جس قدر علم دین سیکھنا آسان ہے، ذرائع علم دین سیکھنے کے ذرائع دستیاب ہیں، اور واقعی اگر کوشش کرے تو قدرے آسان ہے ماضی کے مقابلے میں، لیکن وہ جذبے نہ رہے جو جذبے ماضی میں ہوا کرتے تھے. آج ہمارا بہت سارا وقت ان کاموں میں ضائع ہوتا ہے جن کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بڑے مبارک ایام آنے والے ہیں جن کی میں نے روایت آپ کو تھوڑی دیر پہلے بیان کی ہے کہ
یہ عشرہ، یہ جو 10 دن جو ہیں، جو کل مغرب سے انشاءاللہ پاکستان میں اللہ نے چاہا تو ماہ ذوالحجہ کا آغاز ہو جائے گا، اور آپ مدنی مذاکروں کے لیے کمر باندھیں، فیضان مدینہ آ جائیں ماشاءاللہ، مدینہ جو 10 دن فیضان مدینہ میں گزارے گا مدنی مذاکرے میں جدول کے مطابق انشاءاللہ تعالی امیر سنت سے ملاقات کی سعادت بھی پائے گا، لیکن وقت پورا دینا پڑے گا، جدول بھی کیا بنتا ہے۔ میں عرض کی نا کہ علم دین سیکھنا یہ بہت خوبصورت ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں فیضان مدینہ ماشاءاللہ، مسجد، سونا، کھانا پینا اور علم دین سیکھنا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ کوئی ایسی خاص مشقت نہیں ہے جس کو عموماً ہم مشقت و تکالیف کا نام دیں۔ ماشاءاللہ عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، کچھ اپنے آپ کو نظر آنے والا انداز بھی اختیار کریں گے کہ میں نظر آ جاؤں، تو یہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے۔ ویسے میں ہمارے مدنی چہرے پر نظر آنے والے حاضرین کو عرض کروں کہ جب کیمرے میں نظر آئے تو بس آپ جیسے نا ویسے ہی رہا کریں، وہ انداز نہ بنائیں، یہ عجیب و غریب لگتا ہے۔ تو آپ بھی آ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ امیر سنت سے یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں کل بھی طوفانی بارشیں وغیرہ ہوئی تھی، اور اس میں بھی جانوں کا بھی نقصان ہوا ہے، مال کا بھی نقصان ہوا ہے، اور آج بھی کچھ اس طرح کی کچھ خبریں ہیں۔ تو آپ دعا کریں اللہ کریم عافیت اور سلامتی ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی سوشل میڈیا کے ناظرین کو آپ کچھ مدنی پھول دے رہے تھے کہ وہ کمنٹس نہ دیکھیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ کمنٹس دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ نہیں بابا، اصل میں مزہ تو اپنے وہ مزہ کرکا ہو جاتا ہے جب اس میں کوئی ایسا بد مزہ آدمی آ جاتا ہے کہ جو پھر اتنی غیر تہذیبی باتیں لکھتے ہیں اور ان کا انداز اتنا بدتمیزی والا ہوتا ہے اور اخلاقیات سے گھرا ہوا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس طرح کا کوئی لکھ دیتا ہے نا، تو پھر ہمارے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں، عاشق رسول ہوتے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو وہ جواب لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جواب لکھیں گے تو بابا پھر آپ کی باتیں کیسے سنیں گے؟ تو ان کا نقصان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی جو وہ آنا ہی اس وجہ سے ہو کہ یہ سنیں گے تو جنت کا راستہ لے لیں گے، تو چلو، تو وہ شیطان کا ایک سمجھے کہ بڑا زبردست وار ہوتا ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کو شیطان کے اس وار سے بچایا جائے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں جب دینی احکام بیان ہو رہے ہو تو اس وقت کوئی بھی ایسا انداز نہ ہو، ایسا کام نہ ہو، فعل نہ ہو، اشارہ کنایا کچھ بھی نہ ہو کہ جس سے مطلب وہ سننے میں وہ چیز دخیل ہو، بلکہ غلط فہمی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جب یہ دین کے احکام کوئی عالم بیان کر رہا ہو تو اس وقت یہ لازم ہے کہ توجہ سے کان لگا کر سنیں، جبکہ سننے کے لیے حاضر ہوا ہے، اور ٹیک لگا کر بیٹھنا بھی منع کیا ہے، نہ آپس میں بات چیت کرنا، بلکہ ادھر ادھر دیکھنے سے بھی منع کیا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ ذرا آپ کمنٹس پڑھیں گے تو اسی میں مست ہو جائیں گے، پھر وہی کوئی اشتعال دلانے والی، اب یہ کوئی غیر مسلم یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہوں گے واللہ اعلم کہ وہ ایسی بات لکھ دیتے ہوں گے کہ آپ کو اشتعال آتا ہوگا۔ اب آپ کے اشتعال سے اس کا بھی گڑے گا نہیں، اس کو منزل ملے گی، وہ چاہتا یہی ہے۔ آپ جو کچھ ہو رہا ہے سب ہو جائیں گے، سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، آپ اب جوابی کارروائی میں لگیں گے، وہ ایک شوشاور چھوڑے گا، پھر آپ اس کا جواب ڈھونڈنے رہیں گے۔ تو اس لیے یہ بھی اگر کوئی اچھی باتیں لکھ رہا ہے، واہ واہ کر رہا ہے، پھول دے رہا ہے، اس کو بھی نہیں دیکھیں آپ، کیونکہ یہ علم دین کی باتیں ہیں۔ اس میں تو یہی ہے کہ بالکل کچھ بھی نظر نہ آئے آپ کو، اس کے علاوہ جو آپ مطلب بیان ہو رہا ہے یا جو مگر پھول مل رہے ہیں اس کو ہی آپ دیکھیں سنیں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ باقی اب تنقید کی دنیا تو وسیع ہے۔ اب آپ کیا کرو، اللہ عز و جل کی ذات ستودہ صفات جو یقیناً بے عیب ہے، اس پر بھی تو لوگ تنقید کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی تنقید کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ تو
اپنا اپنا نصیب ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا نصیب اچھا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاہت عنایت فرمائی. ایک عرض کرو بابا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسا بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ یہ مثال کے طور پر سوشل میڈیا پر یا فیس بک پر کوئی آپ کی یہی بات سن رہا ہے اور آپ بالکل آپ کا دیوانہ ہے، اب وہ یہ لکھے گا سن لے مرشد کیا فرما رہے ہیں، سن لے حضرت کیا فرما رہے ہیں، اب تو نکل جا. اب وہ اس کو بھی وہ سمجھے گا کہ چلو یہ بھی میں اچھا کام کر رہا ہوں اور اس کو بھی میں لکھ کے دے رہا ہوں. تو بھائی امیر سنت کی بات اگر وہ سن رہا ہوگا اور وہ بہرا نہیں ہے تو وہ سن کر شاید اس کو شرمندگی، اگر اس کی شرم حیا کا کوئی حصہ باقی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب کہ وہ نکل جائے. پھر بھی نہیں نکلتا ہے، پڑا ہوا ہے تو اس کی بے شرمی بھی ملاحظہ ہو، اس کا یہ سارا اندر ملاحظہ ہو تو شاید آپ کا کہنا اس کی کوئی شرم مزید بڑھا دے گا یا اس کی خود بے شرم کو شرمندہ کر دے گا، اس کا چانس کم ہے، آپ دوبارہ محروم ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے ان کا کہنا اس کو کافی سمجھا جائے، بلکہ وہ بات ہی ادھوری رہ جائے. جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اپنے آپ کو دیکھیں تو ذرا آپے میں رہیں، ایکشن نہ کریں. تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بعض وقت تو یہ ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں یوں کریں گے یا میں آیا ہوں. اس میں جو بھی عملہ ہے اس کو چلا رہا ہے اس کو بتا دیتے ہیں، جو حرکتیں کر رہا ہے نا اس کو. اس طرح گھروں میں بھی حساب کتاب ہوتے ہیں. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گھر میں وہ ناظرات کا دکھایا تھا کہ وہ کوئی آیا ہوگا، اس میں منظر ہے تو ماں بیٹی یا بہو ساس بیٹی ہوں گی اور وہ آیا تھا، وہ ان کی ساس کا بیٹا ہوگا تو وہ خوشی کے مارے اس کو جھپٹی، دیکھو چلا گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ گھروں میں بھی مناظر ہوتے ہیں کیا، یہ جو پوری عوامی ہم منظر دکھاتے ہیں نا اس میں گھروں میں نظر آتا ہوتا ہے تو یہ بیچارے پھر محروم رہ جاتے ہیں. بعض اوقات کفر و اسلام کی بات ہوتی ہے، فرض واجب حلال حرام کی بات ہوتی ہے. اب وہ خدا نہ خاصہ یہ کہ آپ نے کوئی ایسا ایکشن لیا دوران سماعت ان سے سنتے ہوئے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں شے کفر نہیں ہے اور آپ کے ذہن میں عموماً سے جھٹکے کے ساتھ یہ بیٹھ گیا کہ فلاں شے کفر ہے. پھر آپ جا کے بولیں گے کسی کو مدنی چینل میں کہا کہ اس کو کفر ہے، کوئی رد بھی کرے گا نہیں کفر نہیں ہے، مدنی چینل غلط کا. اب یوں بھی یہ چکر کر چلے گا اور ایسا تو کتنا ہوتا ہوگا. تو اس لیے مطلب آپ کا بھی نقصان ہے، امت کا بھی نقصان ہے کہ لوگ بڑھاتے ہی آگے. مجھے بہت پرانی بات یاد آئی جب سوشل میڈیا پہ اپنا مدنی چینل بھی نہیں تھا، دعوت اسلامی بھی شاید تھی یا نہیں تھی یا اوائل تھے. کسی نے کہا کہ آپ نے وہ کہا ہے کہ وہ آپ نے اس دن کہا تھا نا کہ آئینے میں نماز میں آئینے میں نظر پڑے تو نماز نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہا ہے میں نے کہا بھائی میں نے نہیں کہا، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نماز نہیں ہوتی، آئینے کے سامنے نماز پڑھنے سے. پھر میں نے اس سے کہا کہ تم نے کسی کو کہا تو نہیں، تو میں نے تو تم کو بتایا ہے. اب آگے میرے خیال میں الیاس قادری نے یہ بولا. اب یہ بات کسی عالم کے پاس پہنچ ہوگی تو اس نے عالم کو الٹ مجھے کہنا ہے جاہل ہے. یہ بھی کوئی بات ہے کہ آئینہ سامنے نماز نہیں ہوتی. تو یہ کیا میں نے صحیح بتایا ہوگا کہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا اس کو جھٹکا آ گیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو غلط فہمی ہو گئی اور داؤ پہ الیاس قادری لگ گیا. تو ایسے تو کتنا ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ہم کو بھی ایک دم سے سن کر کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، دوسرے سے سن کر تو غور کر لینا چاہیے، مشورہ کر لینا چاہیے، اسی سے ریویو کر لینا چاہیے جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ نے ایسا کہا ہے. اس کا لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو ذہن نہیں ہے اور یہ بس سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا کر بھی بڑا نقصان لوگ کرتے ہیں. میرے بارے میں تو تجربہ ہے مجھے کہ ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں، مجھے اس کا پتہ تک نہیں ہوتا میں کیسے کہہ سکتا ہوں، کیسے بول سکتا ہوں، لیکن چل رہی ہوگی کہ الیاس نے بولا.
تو یوں آپ کمنٹس بھی دیکھیں گے نا تو اس میں میرا بھی بھلا ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 8. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25. جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کی کہ ذی القعدۃ الحرام کی آج 30ویں شب آخری رات. ہم نے مطلب یہ اعلان کیا تھا کہ چاند ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو ٹھیک. تو یہ ہے ذی الحجۃ الحرام کے ضمن میں سلسلے میں آج کا مدنی مذاکرہ اگر زندہ رہے تو کل اس ٹائم پر انشاءاللہ ہم ذی الحجۃ الحرام میں داخل ہو چکے ہوں گے. رمضان شریف کے بعد افضل ترین عشرہ اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم کل اس میں اس کی فضاؤں کو پا لیں. اور اس کے دن جو ہے نا یہ افضل ہے رات کے مقابلے میں. ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر. تو بڑے فضائل ہیں اس کے. راتیں بھی فضیلت والی ہیں مقابلتاً. رمضان مبارک میں راتوں کی فضیلت دن کے مقابلے میں زیادہ ہے. ذی الحجۃ الحرام کی اس پہلے عشرے پہلے 10 دن کے کی راتیں جو ہیں ان کے مقابلے میں دن افضل ہے. روزے 10 دن نہیں رکھنے، 9 دن رکھنے. بلکہ حاجی جو حج پر ہوگا نا اس کو 9 کا بھی نہیں رکھنا ہے. اس کے لیے مکروہ ہے 9 کا روزہ. جو بہت کام کر رہے ہوتے تھکن میں بہت ہوتی ہے. اگر رکھنا بھی چاہے تو نہ رکھے 9 کا. 8 دن وہ بھی رکھ سکتا ہے. لیکن 8ویں کا بھی بڑی مشقت ہوتی ہے. اس میں بھی مینا شریف میں جانا آنا اور لیکن جو برداشت کر سکتے رکھے. اور اگر وہ 8ویں کی عبادات اس کی متاثر ہو جاتی ہیں اور بالکل یہ چین بول جاتا ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، سر کمزور پڑ جاتا ہے، تو پھر نمازوں کو ترجیح دیں گے کہ وہاں کی نمازیں جو ہیں مینا کی حاجی کے لیے یہ 8ویں کی زور سے 9ویں کی فجر تک یہ 5 نمازیں مینا شریف میں پڑھنا سنت ہے حاجی کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید یہ کہ جن کو قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ چاند کے بعد سے لے کر قربانی تک ناخن نہ تراشے اور کہیں کے بھی بال نہ کاٹے. اس سے پہلے سب کر لے. البتہ یہ ہے کہ کاٹنے سے رہ گیا چاند سے پہلے اور اب وہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی ایسا دن بھی آ گیا کہ ناخن کاٹے یا وہ جو غیر ضروری بال اتارنے ہوتے ہیں وہ 40 دن ہو چکے تو 40 دن سے زیادہ گزار جانا یہ تو گناہ ہے. تو اب وہ ان 10 دنوں میں بھی کاٹ لے اس کو. اور یہ سب مستحب ہے. اگر کوئی ویسے بھی قربانی کرنا بھی چاہتا ہے اور ناخن اور یہ کاٹتا ہے تو گناہ گار وہ بھی نہیں ہے، نہ اس کا قربانی پر اثر پڑے گا. بعض لوگ بھی ہوتا ہے کہ ناخن اور یہ سب بہت لازم کمپلسری نہیں ہے، ثواب کا کام ہے. جس کو قربانی کرنی ہے اس کو وہی کرنا چاہیے جو میں نے کیا کہ کہیں کے بال ناخن وغیرہ نہ تراشے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ جو بارش کے بارے میں وقت یہ کہ طوفان تو جیسا آیا تھا کہ قیامت کو یاد کرنا چاہیے. جب اس طرح کر کے وہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ کیسی ہوا ہوگی, وہ کیسی آواز ہوگی. تو یہ لوگ تو اگر عام طور پہ ایسے مواقع پر جو محفوظ مقام پر ہوتے ہیں وہ تفریح لیتے ہیں. تفریح کی چیز نہیں ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اس وقت خوف کا اظہار کرنا ثابت. بزرگان دین بھی خوف زدہ ہوتے تھے قیامت کے اور مناظر کو یاد کر کے. اس کی باقاعدہ ایسے موقع پر دعائیں بھی ہیں پڑھنے کی, لیکن ہمارا ذہن اللہ کر کے مدنی ہو جائے, لطف اندوز ہونے کے بجائے ہم ایسے مواقع پر خاص کر قیامت کے زلزلے کو یاد کریں, اس کی دہشت کو یاد کریں. بہرحال یہ کہ زوردار بارشیں بھی ہوئی جس میں اموات بھی ہوئی. کل 11 کی اطلاع ہے کہ کل 11 اموات ہوئی. آج بھی دن کے وقت علی صبح یا رات میں شاید یہ سلسلہ ہوا تھا طوفان کا. تو بہرحال یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, اور جو مسلمان اس میں فوت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. یا اللہ ان بارشوں سے, طوفانی ہواؤں سے جن عاشقان رسول کے اموال تلف ہوئے, مال کا نقصان ہوا, ان کو نعم البدل الٹرنیٹ عطا فرما, بہترین بدلہ عطا فرما, صبر عطا فرما, اجر عطا فرما. جو مسلمان اس میں فوت ہوئے ان کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما, اور ان کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. میں جو بھی مسلمان اس میں فوت ہوئے کل, میں ان کے تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر کی تلقین کرتا ہوں کہ رونے دھونے سے ظاہر ہے کہ جو گیا اس نے پلٹ کر آنا نہیں ہے. تو اس لیے وہ بس صبر کیجئے, بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے صحیح ہے, کوئی حرج نہیں ہے. وہ تکلف کے ساتھ ہو حویلا مچانا اور نوحہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں شریعت پر عمل کرنے والا بنائے اور صبر کریں. جن کے زخمی ہیں اللہ پاک ان زخمیوں کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے, ہم پر بارش ضرور برسائے لیکن رحمت کی برسائے. ہوا ضرور چلے لیکن امن و آشتی کی ہوا چلے, رحمت و بھری ہوا چلے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ صدر آباد و کثیر اجتماع. کیا کوئی بھی آیا نہیں ہے میرے بس پر جا وہ بھی بیٹھ گیا. یہ جامعۃ المدینہ کا تربیتی اجتماع بھی صدر آباد میں اس وقت جاری ہے, اور ناظمین کا ناظمین جدول کے ناظمین کرام ماشاءاللہ اسد مدنی بھی غالباً تشریف فرمائے. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا جی آیا نو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اسی طرح بس آپ مجمعاتے رہیے گا, سنجیدگی کے ساتھ شریعت کو سامنے رکھ کر اپنے فرائض انجام دیں گے نظامت کے, تو صحیح نظم و ضبط آپ کے جامعات المدینہ میں قائم رہے گا. اور انشاءاللہ شریعت کی پابندی, سنتوں کی پابندی کے اثرات دوسروں پہ بھی مرتب ہوں گے, اور انشاءاللہ روحانی سرور, سکون اور روحانیت پیدا ہوگی. اور ہمارے جامعہ مدینہ سے علماء نکل کر دنیا بھر میں پھیلیں گے اور سنتوں کے ڈنکے بجائیں گے, دین کی دعوت, نیکی کی دعوت کو عام کریں گے انشاءاللہ. بس ایسا ذہن بنا دیں گا طلباء کرام کا
کہ یہ یوں نہ کہا کرے میں تو یہاں پڑھاؤں گا، میں تو وہاں پڑھاؤں گا. جیسے مدنی قافلے کے بعد مسافر ہم تو بھائی وہ وہاں ہم کو بھیج دو، یہ قریب والی مسجد میں بھیج دو. قبر کو ایک کنڈیشن بنانا ہے، وہاں